آپ کو لوگوں کو خوش کرنا نہیں ہے. زندگی کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا نہیں، اللہ کو خوش کرنا ہے، رسول اللہ کو خوش کرنا ہے. تو کام وہ کیجئے جس سے اللہ خوش ہو اور رسول اللہ خوش ہو. آپ بس امیجن کیجئے ایک بار کہ نبی علیہ السلام داخل ہوئے مسجد نبوی میں، ہے نا؟ اور نبی علیہ السلام کون ہے؟ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیڈر آف آور امہ، جنہوں نے پوری امہ کو گائیڈ کیا، ہم سب کو، ہمارے باپ دادا. وہ جب مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں تو کیا کوئی صحابی کھڑا ہوا ہے؟ ہاں مجھے بتائیے کہ سر ہاں میں نے پڑھا تھا جب وہ صحابی کھڑے ہوئے تھے. جو صحابی نبی علیہ السلام کے ایک حکم پر اپنی جان دینے کو تیار ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑنے کو تیار ہے، اپنے ماں باپ کو، اپنی دولت کو، سب کو، رسول اللہ میں آپ پر ایمان لایا، میں نے سب کو فارغ کر دیا. اس لیول کا پیار کر رہے ہیں ہمارے نبی سے، اس لیول کی عزت کر رہے ہیں ان کی. بٹ وہی صحابی جب نبی علیہ السلام داخل ہو رہے ہیں مسجد میں تو کوئی کھڑا نہیں ہو رہا. بھائی اگر عزت اگر کوئی کرے گا تو صحابی کرے گا نا نبی کی، جتنا میں نے پڑھا. بھائی اگر کسی پہ تو مجھے دکھائے کہ ہاں بھائی جب نبی علیہ السلام داخل ہوتے تھے خطبے کے لیے مسجد میں تو سارے صحابی کھڑے ہو جاتے تھے پہلے، پھر وہ سیٹ ڈاؤن کہتے تھے کہ بیٹھیے، تب بیٹھتے تھے، پھر آگے نماز شروع ہوتی تھی یا خطبہ شروع ہوتا تھا. سیم ایسا ہی کلچر ہے تالی بجانا. پتہ نہیں لوگوں کے اندر کہاں سے آ گیا. صحابی لوگ اپنے آپ کو ٹرین کیا کرتے تھے فائٹ کے لیے اور ذکر کیا کرتے تھے. تو کیا کوئی صحابی تالیاں بجاتا تھا؟ آپ امیجن کیجئے کہ جب ابو جہل کا سر کاٹا گیا ہے ایک صحابی کے ذریعے، تو کیا رسول اللہ باقی کے صحابیوں نے تالیاں بجائیں گے کہ بہت اچھا کام کر دیا تم نے؟ بجائیے کیا؟ پھر آپ لوگ کیوں بجاتے ہیں تالی، یا ہم لوگ کیوں بجاتے ہیں تالی؟ اس لیے بجاتے ہیں کیونکہ ہم نے سنت کو سائیڈ میں رکھ کر جو دنیا چلانے کے سو کالڈ ٹھیکیدار ہیں ان کی سنت کو اٹھا لیا. جس کی سنت پہ چلنا چاہیے، ہمارے نبی کی سنت پر، اس کو تو ہم نے کنارے رکھ دیا. یار ہم سب کو بچپن سے ایک آیت سکھائی جاتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. پوری دنیا، اگر پوری دنیا سارے لوگ اکٹھے ہو جائے تمہیں ذلیل کرنے کے لیے، مجھے ذلیل کرنے کے لیے، ڈس ریسپیکٹ کرنے کے لیے، تو پوری دنیا مل کر ہم کو ڈس ریسپیکٹ نہیں کر سکتی، ہمیں ذلیل نہیں کر سکتی. اور اگر پوری دنیا اکٹھی ہو جائے ہمیں عزت دینے کے لیے تو سارے لوگ مل کر ہمیں عزت نہیں دے سکتے. کیونکہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا. تو آئندہ سے اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ جب بھی ہمارے محفل میں کوئی بھی شامل ہو رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں مجھے کھڑے ہونا ہے کیونکہ مجھے ان کی عزت کرنی ہے، تو آپ عزت نہیں، اس کی چاپلوسی کر رہے ہیں. آپ کو لوگوں کو خوش کرنا نہیں ہے. زندگی کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا نہیں، اللہ کو خوش کرنا ہے، رسول اللہ کو خوش کرنا ہے. تو کام وہ کیجئے جس سے اللہ خوش ہو اور رسول اللہ خوش ہو. سر اگر ہم کسی کے سامنے نہیں کھڑے ہوں تو کیا برا مان جائے گا وہ؟ سب سے بڑی پرابلم ہماری سوسائٹی کی، یہ بالکل فیکٹ ہے کہ اگر آپ کی کلاس میں کوئی بھی ٹیچر آیا یا آپ کے سامنے کوئی بھی مہمان آیا اور آپ ایک دم سے اس کے لیے کھڑے نہیں ہوئے تو ایک دم سے اس کو وہ لگے گا کہ اس نے میری بے عزتی کر دی. یہ جو انسان جو ہم سے امید کر رہا ہے کہ لوگ میری عزت کریں یا میرے لیے کھڑے ہوں، تو یہ انوانٹیڈ طریقے سے ہم سے اپنی عبادت ہی کروا رہا ہے. کیونکہ اصل میں جس کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہے. نماز پڑھتے ہیں ہم سب لوگ یا کوشش کرتے ہیں نماز پڑھنے کی، لیٹ کے کھڑے ہو کر ایک تمیز کے دائرے میں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم کو کس طرح سے عبادت کرنی ہے، کیا ہماری باڈی کا پوسچر ہونا چاہیے. تو جو لوگ ہم سے یہ
एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उनके लिए खड़े हो, उनको समझाइए कि पहले आप अपना इलाज करा लीजिए भाई साहब, क्योंकि आपके अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि मैं आपके लिए खड़ा हूं। क्यों? क्योंकि अगर होती तो वो रसूल अल्लाह के लिए होती। कोई भी सहाबी रसूल अल्लाह के लिए नहीं खड़ा हुआ, इसका उल्टा है, वो सुन लो आप। जो आपसे बोले ना कि रसूल अल्लाह भी तो खड़े हुए थे, बिल्कुल खड़े हुए थे अपनी बेटी के लिए। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपसे मुलाकात के लिए आते थे तो रसूल अल्लाह खड़े हो जाया करते थे। तो बताइए उनको कि ये जो हमको पाठ पढ़ाया गया है बचपन से कि छोटे बड़ों के लिए होते हैं, हमारे नबी ने तो अपोजिट किया है। तो उन टीचर से बोलिए कि सर आपको खड़े होना है हमारे लिए, क्योंकि जो दुनिया के सबसे बेस्ट टीचर है वो तो रसूल अल्लाह है भाई। उनके अकॉर्डिंग तो वो हजरत फातिमा तो उनसे काफी ज्यादा उम्र में छोटी है ना, बेटी है उनकी, लाडली बेटी। उनके इस्तकबाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो रहे हैं। तो जिस इंसान को बुरा लग रहा है कि भाई मैं एंटर हुआ क्लास में या मैं एंटर हुआ हॉल में और कोई मेरे लिए नहीं खड़ा हुआ, तो वो आपसे पूछेगा भाई तुम्हें तमीज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बताइएगा सर तमीज तो है, लेकिन तमीज का ये खड़े होने से क्या लेना देना। अगर कोई स्टूडेंट अपने टीचर की बात को बहुत ही पेशेंसली सुन रहा है, उस पर अमल कर रहा है या कोशिश कर रहा है अमल करने की, सबसे बड़ी रिस्पेक्ट तो ये है।